بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب عرب کے ریگستانوں میں قافلے اونٹوں پر سفر کرتے، خیموں میں زندگی گزرتی اور بادشاہوں کے فیصلے آسمان کی مانند سخت ہوتے۔ صحرائے نجران کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا، دارالریاح۔ یہ گاؤں اپنی زرخیزی کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے لوگ دل کے پنجر۔ لوگ سونا جمع کرتے، غریبوں کو دھتکارتے اور طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے۔ ان سب کا سردار تھا مالک بن عامر، ایک مغرور، سنگ دل اور لالچی رئیس۔ اس کے دروازے پر فقیر کئی دنوں سے روٹی مانگنے آتے، مگر وہ صرف کہتا، فقیر کو روٹی نہیں، بھاگنے کی راہ چاہیے۔ یہ گاؤں صرف دولت پہ چلتا تھا، ایمان، رحم اور نیکی وہاں بے قیمت سکے تھے۔ ایک دن گاؤں کے دروازے پر ایک اجنبی درویش آیا، چہرہ نورانی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور آنکھوں میں اتنی گہرائی کہ جیسے ساری دنیا کی حقیقتیں اس میں چھپی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اے دارالریاح کے لوگو، تمہارے دلوں پر مٹی جم گئی ہے، اللہ تمہیں یاد دلائے گا مگر نشانی کے ذریعے۔ لوگ ہنسنے لگے۔ نشانی؟ ہمیں دولت چاہیے، نہ کوئی آسمانی بات۔ درویش نے خاموشی سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رب، جب دل بند ہو جائیں تو کبھی پھول کے ذریعے، کبھی پھل کے ذریعے اپنی یاد بھیج دے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ 3 دن بعد گاؤں کے باہر والے ریگستان میں عجیب منظر دیکھا گیا۔ ریت کے بیچ ایک سرسبز درخت اگ آیا، ایسا درخت جس کے پتے زمرد کی طرح چمکتے تھے اور اس کے پھلوں سے خوشبو آتی تھی جیسے جنت کے پھولوں کی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ مالک بن عامر فوراً پہنچا۔ اس نے ایک پھل توڑا اور غرور سے کہا، یہ درخت اب میرا ہے، جس کا پھل سونا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ پھل کھایا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، یہ پھل تمہاری نیت کے مطابق اثر کرتا ہے۔ نیت خالص ہو تو روشنی، نیت خراب ہو تو اندھیرا۔ وہ چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ جب اٹھا تو خود کو گاؤں کے غریبوں کے درمیان پایا اور پہلی بار اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اگلے دن ایک یتیم لڑکی زینب وہاں آئی۔ وہ بھوکی تھی۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ تیری نشانی ہے تو مجھے اتنا دے کہ میں دوسروں کا پیٹ بھر سکوں۔ پھر اس نے ایک پھل کھایا۔ اچانک اس کے جسم سے روشنی نکلنے لگی۔ لوگ دوڑ پڑے، مگر حیرت یہ ہے کہ جہاں زینب کے قدم پڑتے وہاں پھول کھل جاتے۔ زینب نے باقی پھل غریبوں میں بانٹ دیے۔ جو خلوص سے کھاتا اس کا دل نرم ہو جاتا، جو لالچ میں کھاتا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا۔ مالک بن عامر نے سوچا، اگر نیکی سے دولت نہیں ملتی تو میں جادو سے لوں گا۔ اس نے ایک جادوگر کو بلایا، آزر نام کا، جو اندھیروں کا علم جانتا تھا۔ آزر نے کہا، میں اس درخت کے جڑوں تک پہنچ جاؤں گا، بس تم وعدہ کرو کہ درویش کے الفاظ کو کبھی یاد نہیں کرو گے۔ رات کے اندھیرے میں وہ درخت کے نیچے گیا۔ زمین کانپنے لگی، آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں اور درخت کی جڑوں سے ایک نور نکلا جس نے آزر کو خاک کر دیا۔ مالک بن عامر بھاگنے لگا، مگر ایک ہوا میں ایک آواز گونجی، جو اللہ کی نشانیوں سے لڑے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ صبح تک اس کا محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی درویش واپس آیا۔ لوگ اس کے قدموں میں گرنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے کہا تھا نشانی آئے گی۔ یہ درخت تمہارا امتحان تھا۔ کچھ نے دولت چاہی، کچھ نے دعا، اور یاد رکھو جو اللہ کو چاہے اسے سب ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے قریب گیا، ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے جادوئی درخت، اب تو نے اپنا مقصد پورا کیا، اب واپس جا جنت کی ہوا میں۔ درخت آہستہ آہستہ روشنی میں بدل گیا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔
اس دن کے بعد دارالریاح بدل گیا۔ گاؤں کے لوگ غریبوں کے گھر خود جا کر کھانا دینے لگے، یتیموں کو پناہ ملی اور ظلم کی جگہ انصاف نے لے لی۔ مالک بن عامر کے محل کی جگہ اب ایک مسجد بنائی گئی اور دروازے پر لکھا گیا، نیکی کا پھل ہمیشہ دیر سے لگتا ہے، مگر جب لگتا ہے تو نسلیں بدل دیتا ہے۔ کئی سال بعد زینب بزرگ ہو گئی۔ ایک رات خواب میں وہی درویش آیا اور بولا، اے نیک روح، وہ درخت پھر اگے گا، مگر اب دنیا کے کسی اور گوشے میں، جہاں لوگ پھر نیکی بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوتی، صرف جگہ بدلتی ہیں۔ زینب نے آنکھ کھولی تو اس کے صحن میں ایک ننھا سا پودا اگا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا کبھی صحرا میں اگا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہمیں دیکھنے کے لیے ایمان کی آنکھ چاہیے۔ جب انسان ظلم، غرور اور خود غرضی میں ڈوب جائے تو اللہ اپنی رحمت کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ نیکی کا جادو وہی پھل ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے، اور جو اسے خلوص سے چکھے وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔